بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عزیزان گرامی، گزشتہ مجلس میں ہم نے وبا سے متعلق گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اس نشست میں ہم وبا سے متعلق احکامات کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ویکسینیشن کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ یاد رکھیے، وبا کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ویکسینیشن لگانا یہ توکل کے ہرگز منافی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اسباب کو اختیار کرنے سے ہے۔ ویکسینیشن کا آغاز 250 سال قبل ہوا تھا اور اس کے مثبت نتائج اور ثمرات وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ OWID کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے مقابلے میں جو ویکسینیشن ہے اس کی اب تک 2.50 ارب سے زیادہ ڈوز لگائی جا چکی ہیں اور اس کے اچھے ثمرات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ لہٰذا اس وبا کے خلاف ویکسینیشن ضرور لگوانی چاہیے۔ اسی طرح علاج معالجے کا حکم کہ اگر کوئی شخص اس وبا کا شکار ہو گیا ہے تو اس کے لیے علاج کروانا جائز اور مباح ہے، اور بعض اوقات یہ علاج کروانا واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کی غرض سے شفا کے حصول کے لیے کچھ دعائیں اور کچھ تدابیر اپنی امت کو بتائی ہیں۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں تناول کرے تو اس دن اسے کوئی جادو یا زہر اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ تمام احکامات اسباب کو اختیار کرنے سے ان کا تعلق ہے، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں علاج کروایا کرو، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کوئی بیماری بغیر دوا کے پیدا نہیں کی، اور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر علاج نہ کروانے سے جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچتا ہے یا جان جانے کا اندیشہ ہے تو علاج کروانا واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان اس وبا کا شکار ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے علاج معالجے کا خصوصی اہتمام کرے۔ اسی طرح تیسرا حکم کہ اگر کسی جگہ یہ بیماری پھیل چکی ہے تو اس جگہ کی طرف جانا، اس کی طرف سفر کرنا، اور جس جگہ یہ بیماری موجود ہے اس جگہ سے باہر نکلنا، شریعت اس بات سے ہمیں روکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعون کے بارے میں کہ کسی علاقے کے بارے میں سنو کہ طاعون وہاں پھیل چکا ہے تو اس کی طرف ہرگز سفر نہ کرو، اور جس طاعون زدہ علاقے میں پہلے سے موجود ہوں تو اس علاقے سے طاعون کے خوف سے ہرگز باہر نہ نکلو۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے پھیلاؤ اور انتشار سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور تاریخ کے اوراق اگر پلٹیے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ طاعون پھیلا تو اس طاعون سے اس وقت کے شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے، اور ان کے بعد جب حضرت عمرو بن العاص شام کے گورنر بنے تو انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگوں ان طاعون کالنار المشتعلہ، کہ طاعون یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور تم لوگ اس آگ کا ایندھن ہو۔ فتفرقوا، اب تم جدا جدا ہو جاؤ، وتجبلوا، اور پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ۔ اور لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کا حکم مانا اور وہ آپس میں جدا ہو گئے اور پہاڑ کی طرف نکل گئے، اور اس طریقے کو اختیار کرنے سے انہیں طاعون سے نجات ملی۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں اداروں کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں، ایک دوسرے سے ملنے، ایک دوسرے کے قریب آنے سے گریز کریں تاکہ اس وائرس کے انتشار کو روکا جا سکے، تو ہمیں ان اداروں کی طرف سے دی جانے والی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ چند احکامات ہیں کرونا وبا کے متعلق
جو اس نشست میں ہم نے بیان کیے ہیں، بقیہ احکامات ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔